غریب لڑکا اور بادشاہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی بہت ذہین اور محنتی تھا، لیکن غربت نے اس کی زندگی کو مشکلات سے بھر دیا تھا۔ اس کے والد ایک کسان تھے اور زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاشت کرتے تھے، مگر زمین بنجر ہونے کی وجہ سے کھیتی باڑی زیادہ فائدے نہ دے سکتی تھی۔ علی اکثر دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور رات کو اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کر پرانی کتابیں پڑھتا۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ وہ اپنی محنت سے اور اپنے والدین کی زندگی بہتر بنائے۔ اس کے گاؤں میں قریب ایک شاندار سلطنت تھی جس پر ایک انصاف پسند بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ بادشاہ اپنے رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی کہ وہ اکثر بھیس بدل کر اپنے رعایا کے حالات معلوم کرنے نکل پڑتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے سوچا کہ وہ گاؤں کی طرف جائے اور لوگوں کے مسئلہ دیکھے۔ وہ سادہ لباس پہن کر گاؤں پہنچا اور وہاں کے حالات دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ گاؤں کے لوگ بہت غریب تھے اور ان کی زندگی میں کئی مشکلات تھی۔ گاؤں میں چلتے چلتے بادشاہ کی نظر علی پر پڑی جو درخت کے نیچے بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ غربت کے باوجود علی کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا۔ بادشاہ نے علی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا۔ علی نے ادب سے جواب دیا، جناب میں پڑھائی کر رہا ہوں۔ میرا خواب ہے کہ میں ایک دن بڑا آدمی بنوں اور اپنے گاؤں کے حالات بدل دوں۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سب ممکن کیسے ہوگا؟ علی نے کہا، جی ہاں، محنت اور علم سے۔ اگر ہم ہمت نہ ہارے تو کوئی بھی خواب پورا ہو سکتا ہے۔ بادشاہ علی کے باتوں سے بہت متاثر ہوا، لیکن وہ اس کی قابلیت آزمانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا اگر میں تمہیں ایک کام دوں تو کیا تم اسے پورا کر سکتے ہو؟ علی نے پرجوش انداز میں کہا، جی ہاں، میں پوری کوشش کروں گا۔ بادشاہ نے اسے ایک تھیلی دی جس میں کچھ سکے تھے اور کہا، ان سکوں سے ایسا کام کرو کہ یہ سکے 2 گنے ہو جائے۔ علی نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، جناب مجھے کچھ دنوں کا وقت چاہیے۔ علی نے سکوں کو لے کر قریبی شہر کا رخ کیا۔ وہاں اس نے ان سکوں سے بیج خریدے اور واپس آ کر اپنی کھیت میں بو دیے۔ وہ دن رات محنت کرنے لگا اور فصل اگانے میں کامیاب ہو گیا۔ جب فصل تیار ہوئی تو اس نے اسے بیچ کر 2 گنی رقم حاصل کر لی۔ علی واپس بادشاہ کے پاس پہنچا اور سکے پیش کرتے ہوئے کہا، جناب آپ کا دیا ہوا کام مکمل کر دیا، یہ سکے 2 گنے ہو گئے ہیں۔ بادشاہ علی کے عقل مندی اور محنت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے اپنی اصل شناخت ظاہر کرتے ہوئے کہا، بیٹا میں تمہارا بادشاہ ہوں۔ تمہاری قابلیت اور عقل مندی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے دربار میں شامل ہو جاؤ اور میری سلطنت کی ترقی میں مدد کرو۔ علی نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا، لیکن کہا، جناب میں اپنے گاؤں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میرا مقصد اپنے گاؤں کے لوگوں کو زندگی بہتر بنانا ہے۔ اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو گاؤں میں ایک اسکول اور اسپتال بنوائیں تاکہ سب لوگ فائدے اٹھا سکیں۔ بادشاہ نے علی کی بات مان لی اور گاؤں میں اسکول اور اسپتال بنوائے۔ علی نے اپنی محنت جاری رکھی اور گاؤں کے حالات بدلنے میں کامیاب ہوا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عقل، محنت اور عزم سے ہم زندگی کی کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ غربت یا حالت کبھی ہماری کامیابی کا راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، بشرطے کہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں۔ یہ کہانی نہ صرف سبق آموز ہے بلکہ بچوں اور بڑوں کے لیے تحریک کا ذریعہ بھی ہے۔ تو بس ایسے ہی اور ہماری کہانی کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو، اور آگے کون سی کہانی آپ کو سننی ہے اسلامک میں تو جلدی کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے بائے۔